شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد گزشتہ جمعے آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس سورت کی 2 آیتیں جو اللہ نے تکرار کے ساتھ ذکر کی ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
کہ بس بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے، بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے۔ ان دو آیتوں کی کچھ تشریح تفسیر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے یہاں پر قانون عسر و یسر بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ اللہ کا قانون عسر و یسر دو طرح کا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ دو قانون ہیں جن میں سے ایک قانون آپ کے سامنے، اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے گزشتہ جمعے رکھ دی گئی تھی، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ بظاہر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ قانون سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ عسر اور یسر کی جو تعریف آپ کے سامنے میں نے بیان کری تھی، اس تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ عسر اور یسر دو متضاد لفظ ہیں۔ دونوں لفظ آپس میں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، یہ دونوں لفظ آپس میں متصادم ہیں، یہ دونوں لفظ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جس طرح کہ نور اور ظلمت، اندھیرا اور سویرا، بیماری اور صحت، اچھائی اور برائی، حق اور باطل، صحیح اور غلط، گرمی اور سردی، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ آپس میں متضاد الفاظ ہیں، ان میں آپس میں تضاد پایا جاتا ہے، کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز ایک ہوگا، اگر کوئی ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا تو پہلا نہیں ہوگا، نور اگر ہوگا، روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، کامن سینس کی بات ہے۔ بیماری ہوگی تو صحت نہیں ہوگی، اور اگر صحت ہوگی تو بیماری نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بڑے دھڑلے سے، بڑے واضح انداز میں، بڑے دو ٹوک انداز کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک عسر کے ساتھ ہے یسر۔ لفظ مع کے ساتھ اللہ نے عسر کو یسر کے ساتھ جوڑ دیا۔ عسر کہتے ہیں تکلیف کو، مصیبت کو، مشکل کو، رنج و الم کو، غم کو، بدحالیوں کو، اور یسر کہتے ہیں خوشحالی کو، آسانی کو، سہولت کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ عسر کے ساتھ یسر ہے۔ اس کا ایک معنی، اس کی کچھ وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ عسر یسر کے ساتھ کس طریقے سے ہے، عسر کے اندر ہی یسر کس طریقے سے موجود ہے، اور اس کو مثال سے بھی میں نے سمجھا دیا تھا۔ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کی، یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطی اہل البلاء الثواب، کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو کہ جو دنیا کے اندر عسر کے ساتھ رہے، تکلیفوں کے ساتھ رہے، مصیبتوں کے ساتھ رہے، رنج و الم کے ساتھ رہے، پریشانیوں کے ساتھ رہے، اور ان پریشانیوں کا اور ان تکلیفوں کا، ان مصیبتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، صبر کے ساتھ، عزم و استقامت کے ساتھ، تو کل قیامت کے دن جب اہل عافیت والے، یعنی وہ کہ جنہیں دنیا میں اتنی تکلیفیں پریشانیاں نہیں آئی تھیں، یسر کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جب وہ دیکھیں گے کہ اتنا اجر، اتنا ثواب، اتنا بدلہ، اتنا انعام، اتنا اکرام، اتنی عزتیں
یہ سب کچھ مل رہا ہے ان کو جنہوں نے تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ، عسر کے ساتھ زندگی گزاری تھی. تو اس وقت ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا ذکر کیا. فرمایا اس دن میدان محشر کے اندر جزا اور سزا کا جب اللہ تعالی فیصلے فرما رہے ہوں گے جزا اور سزا کے، اس وقت اہل یسر، اہل عافیت کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی، لو ان جلودہم ولحومہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض. کاش کہ ہم سہولتوں کے ساتھ دنیاوی زندگی نہ گزارتے، آرام کے ساتھ نہ گزارتے اور آسانیوں کے ساتھ نہ گزارتے. کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے اوپر بھی تکلیفیں آتی، پریشانیاں آتی، مصیبتیں آتی ہیں اور ہم صبر کر کے دکھاتے، اور آج جو اجر و ثواب ان کو مل رہا ہے وہ ہم کو بھی ملتا. اور آرزو اور تمنا یہ ہوگی کہ کاش دنیا کے اندر ایسی تکلیفیں اور ایسی مصیبتیں آتی کہ مثال کے ساتھ ذکر کیا کہ ہمارے چمڑے کو بڑی قینچی سے کاٹ کاٹ کے ہمارے چمڑے کے بھی ٹکڑے کر دیے جاتے، وَلُحُومَهُمْ، اور ہمارے جسم کے گوشت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوٹیاں بوٹیاں کر کے رکھ دی جاتی. وہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے اس اجر کے مقابلے میں. وہ جسم کا بوٹی بوٹی ہو جانا، وہ جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اس اجر کے مقابلے میں، اس ثواب کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ سنتے ہیں میدان جنگ میں مقابلہ ہو رہا ہے، تیر آ کر لگا، چند سانسیں باقی رہ گئیں، ان چند سانسوں کے اندر الفاظ کیا نکلتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کون سی کامیابی نظر آ گئی؟ یہ تو تکلیف تھی، یہ تو دل کی دھڑکنوں کو روک دینے والا تیر آ کر اس کے جسم میں پیوست ہوا تھا، یہ تو اس کے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں. تکلیف اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ ان کے عسر کو اللہ یسر سے بدل دیتا ہے. اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ اس کو اجر کتنا ملے گا، ثواب کتنا ملے گا، بدلہ کتنا ملے گا، تو اس کا وہ عسر، اس کی وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے. اور میں نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی کام کا کوئی آرڈر ملتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 10,000 روپے بچیں گے، لیکن سامنے والا اس نے آپ کو 10,000 نہیں، اس نے کہا بھائی میں آپ کو اس کے 10 لاکھ روپے دوں گا، بہت بڑا آرڈر ہے اور کام بھی بڑا مشکل ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ ہے یہ 10,000 کا کام، مثال کے طور پر یہ ہے 50,000 کا کام، لیکن دے وہ مجھے 10 لاکھ روپے رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ بھائی جو نمونہ دیا ہے، جو سیمپل دیا ہے، اسی کے مطابق بنانا، ڈنڈی نہ مارنا. اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ لگانے کے بعد، کیپٹل، راس المال، سرمایہ، محنت، سب کچھ لگانے کے بعد مجھے پروفٹ جو ہے وہ 10,000 ملنا چاہیے، 50,000 ملنا چاہیے، وہ مجھے 10 لاکھ دے رہا ہے. تو بے شک کتنا ہی مشکل کام ہو، اس بڑے پروفٹ، اس بڑے محنتانے اور اس بڑے بدلے اور اس بڑے عوض کے مقابلے میں یہ کام بہت ہلکا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے کرنا. یار اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے. اور دوسرا معنی مع العسر یسرا کا، کہ عسر کے ساتھ ہے یسر، عسر کے اندر ہے یسر، لیکن نظر نہیں آتا. عسر کے اندر ہے یسر لیکن نظر نہیں آتا. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر مثالیں ہیں. قرآن مجید کا 16واں پارہ، آپ نے واقعہ سنا ہے حضرت خضر کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. میں واقعے کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، بڑا لمبا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو لے کر کے نکلے، بڑا لمبا سفر طے کیا، بڑا لمبا سفر، تھک گئے اس سفر کے اندر.
پھر ایک بندے سے ملاقات ہوئی، فوجدنا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. سلام دعا کی، کہا هل اتبعک ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے سکھا دیں گے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر صبر کا پہاڑ، صبر و استقامت کا پہاڑ. استاد جی نے کہا شاگرد جی آپ نہیں چل سکتے، بے شک نبی ہیں، موسیٰ ہیں، صاحب کتاب اور صاحب تورات اور صاحب شریعت ہیں، لیکن میرے ساتھ چلنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آپ میرے ساتھ چلیں گے تو علم شریعت کو نہیں دیکھیں گے، یہ علم تکوینی آپ کے سامنے آئیں گے، اور علم شریعت سے آپ باخبر ہیں، مطلع ہیں. لیکن علم تکوینی ایک علم ظاہری ہوتا ہے اور ایک علم باطنی ہوتا ہے، ایک علم تکوینی ہوتا ہے. دو آدمی ہیں، دونوں کما رہے ہیں، دونوں محنت کر رہے ہیں، ایک کو صلہ نہیں مل رہا، ایک کو مل رہا ہے. یہ علم تکوینی ہے. اس کو کیوں نہیں مل رہا، اس کو کیوں مل رہا ہے؟ محنت اس کی بھی ہے، محنت اس کی بھی ہے، بلکہ بعض اوقات جسے نہیں مل رہا اس کی محنت زیادہ ہے، جس کو مل رہا ہے اس کی محنت کم ہے. ایک مرنا نہیں چاہتا، وہ مر رہا ہے. تو علوم تو بہت سارے ہیں. نبی کو علم شریعت دیا جاتا ہے اور وہ شریعت کے احکام کا مکلف ہوتا بھی ہے اور اپنی امت کو احکام شریعہ کا مکلف بناتا ہے. علم تکوینی اور چیز ہے، یہ خضر کے پاس تھا علم تکوینی. یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ خضر اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے، انسان بھی تھے یا نہیں تھے. اس کے اندر راجح قول یہی ہے کہ یہ انسان نہیں تھے. اگرچہ اس کے بارے میں دلائل دونوں طرف سے دیے گئے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ انسان نہیں تھے. اللہ کی کوئی مخلوق، فرشتہ ہو سکتے ہیں یا کوئی اور اللہ کی مخلوق ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. کہنے لگے ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ مجھے ایک دفعہ موقع تو دیجئے، اپنی شاگردی میں لائیے تو صحیح، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. چلے اللہ کا قرآن کہتا فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، کشتی پر سوار ہوئے حضرت خضر بھی موسیٰ بھی. جب کشتی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی، خضر اٹھے، کہیں سے کڑھاڑا اٹھایا اور اس کشتی کا، اس جہاز کا ایک تختہ ایسے توڑ کے رکھ دیا کہ وہ خوبصورت کشتی جو ہے اس میں عیب پڑ گیا اور خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ کشتی والے ڈوب جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. حکم یہ تھا استاد کا کہ کچھ بولیے گا نہیں. فوراً بول اٹھے اخرقتها لتغرق اہلها، استاد جی کیا مروانا چاہتے ہو؟ اخرقتها، اس کا تم نے تختہ اکھاڑ کے پھینک دیا. لتغرق اہلها، تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں. یہ کام کوئی عقل والا تو نہیں ہے بظاہر. لقد جئت شیئا امرا، بڑا عجیب کارنامہ انجام دیا اس وقت آپ نے. حضرت خضر نے کہا الم اقل لگا، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہیں چل سکتے. اب یہ واقعہ تو بڑا لمبا ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن جب 3 کارنامے انجام دیے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کے سامنے، ایک بچے کو قتل کر دیا،
ایک گرتی ہوئی دیوار کو جنہوں نے سہارا دیا تھا، دینا نہیں چاہیے تھا، لیکن گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر اس کو دوبارہ دیوار کو کھڑا کر دیا. پورا قرآن نے تفصیل سے ذکر کیا ہے 22ویں پارے کے اندر. تو اب دیکھیے یہاں پر ایک نقصان ہے، ایک خسارہ ہے، ایک مشکل ہے. وہ مشکل کس کے ساتھ پیش آئی؟ مسکین لوگ تھے جنہوں نے کشتی بنائی تھی اور آپس میں پارٹنر تھے، کچھ پیسے جمع کر کے انہوں نے ایک کشتی بنائی تھی کہ ہمارے لیے ذریعہ آمدنی ہوگا، کوئی روزگار کے مواقع میسر آئیں گے. وہ مشترک لوگ تھے اور آپس میں انہوں نے حصے ڈال کر کے ایک کشتی بڑی مشکل سے خریدی یا بنائی تھی، اور حضرت خضر نے تختہ توڑ دیا. ظاہری ایک مشکل ہے، ایک پریشانی ہے، ایک مصیبت ہے، لیکن ایک اسی عسر کے اندر یسر ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس عسر میں یسر کس طرح ہے. جب حضرت خضر نے موسیٰ کو بتایا وجہ کہ میں نے یہ کشتی کا تختہ کیوں توڑا، اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کام کاج کرتے تھے. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، آگے ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ، بڑا ڈاکو بادشاہ. یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر اچھی چیز کو چھین لیا کرتا تھا. یہ کشتی بڑی عمدہ تھی، بڑی لاجواب تھی، بڑی خوبصورت تھی. اردت ان اعیبها، میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو عیب دار بنا دوں. اردت ان اعیبها، تو گاڑی پر کبھی کوئی ڈینٹ بھی لگ جاتا ہے نا، تو آگے فرنٹ کوئی تو میں کہتا ہوں بھائی پریشان نہ ہو، نظر نکل گئی، اس کا عیب نظر آ رہا ہے نا، اس کو نظر نہیں لگے گی. اردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. اور جب اس نے کشتی کو دیکھا، بادشاہ نے، کشتی اچھی لگی، ان کا یہ تو سالی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا تو تختہ نکلا ہوا ہے، اس کا تو بہت برا حال ہے، چھوڑو یہ کشتی نہیں چاہیے. تو عسر کے اندر یسر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. ایک انسان ہے، اس کی تکلیف جا نہیں رہی، اس کی مصیبت جا نہیں رہی، وہ سمجھتا ہے نہیں میں تو عسر میں ہوں، تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مسلسل پریشانی چل رہی ہے. اور میرے بھائی تجھے کیا معلوم تیرے اس عسر کے اندر کون سا یسر چھپا ہوا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے اس میں خیر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، یہ اللہ کا قرآن. اور کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو چاہ رہے ہوتے ہیں، حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اللہ نہیں دے رہا ہوتا. فرمایا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، جس کو تم چاہ رہے ہو وہ تمہارے لیے شر ہے. اللہ تمہیں اس شر سے بچا رہا ہے، اس طرح تمہارے اس عسر کے اندر یسر چھپا ہوا ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اور اس کا دوسرا معنی مع العسر یسرا کا، اس کو بھی میں نے ایک جھلک آپ کو بتائی تھی، اور ایک زاویے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ ہے یسر. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، چاہیے کہ ہر گنجائش رکھنے والا اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعتوں کے مطابق اللہ کے مال میں سے خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ کر دیا جائے اللہ اس کو بھی فارمولہ دیتا ہے، اس کو بھی اللہ ایک فارمولہ دیتا ہے. جس کا رزق تنگ ہو جائے اللہ یہ نہیں کہتا تیرے لیے فارمولہ یہ تو جمع کر خرچ نہ کر، نہیں، اللہ کہتا ہے خرچ کر. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو بھی اللہ نے تجھے دیا ہے اس کو خرچ کر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی کام کرتے ہو؟ کیا کام کروں؟ کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں دے رہا، کوئی ملازمت نہیں دے رہا، اپنا کام بھی نہیں کر سکتا، کچھ ہے ہی نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا۔ کہ اللہ کے پیغمبر ایک پیالہ ہے چھوٹا سا جس میں پانی پی لیتے ہیں، ایک کپڑا ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتے ہیں آدھا بچھا لیتے ہیں۔ فرمایا لے آؤ دونوں چیزیں، رزق تنگ ہے، اس کو ہی خرچ کرو۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، لے آئے اللہ کے پیغمبر نے وہ کمبل، وہ کپڑا لیا، اور آپ نے وہ پانی کا پیالہ لیا۔ فرمایا مَن يَشْتَرِي هَذَيْنِ، ان دونوں کو کون خریدے گا؟ اللہ کے رسول بولیاں لگا رہے ہیں، کون خریدے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں 1 درہم کا، وہ کہہ رہے ہیں 1.5 درہم کا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور لگاؤ بھی اس کی بولی، اور ریٹ اوپر لگاؤ، ذرا کون اوپر لگا رہا ہے؟ اس طرح بولیاں لگتی ہیں نا، اللہ کے رسول بولی لگا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول 2 درہم کے بدلے میں لے لوں۔ اب فرمایا لاؤ 2 درہم۔ 2 درہم لیے، کپڑا اس کو دیا، پیالہ اس کو دیا، اس صحابی سے کہا یہ پکڑو 2 درہم۔ اللہ کے رسول کیا کروں؟ کہا جاؤ 1 درہم تو گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے لیا، اور 1 جو درہم ہے اس کا جا کر کے ایک کلہاڑے کا جو پھل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دستہ نہیں، پھل لے کر کے آ جاؤ۔ وہ خرید کے لے آیا 1 درہم کو، اور میں لکڑی لاؤ، لکڑی لائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس لکڑی کو اس کلہاڑے کے پھل کے اندر پھنسایا اور ٹھوک کر کے فرمایا پکڑیے، لا اورینک، مجھے نظر نہ آنا 15 دن تک، مجھے 15 دن تک شکل نہ دیکھوں تمہاری، جا کر لکڑیاں کاٹو جنگل سے اور لکڑیاں فروخت کرو۔ اللہ کے رسول، یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے اس کام پر لگا دیا، ورنہ آج ہم مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب بھی یہ والا وظیفہ عملیات میں لگا دیا، آج عملیات میں، اس کو اتنی مرتبہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا۔ اچھا چلیں، عملیات بھی ایک حد تک صحیح ہیں، اللہ کے رسول نے وظیفے بتائے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کم از کم اس کو ایک حد کے اندر تو رکھو۔ 1100 مرتبہ کے وظیفے بتا دیے، 1,00,000 مرتبہ اگر تم نے پڑھ لیا تو پھر سنبھالا نہیں جائے گا۔ وہ بیچارہ غریب، وہ جا کر عملیات کے چکر میں پڑ گیا، وہ تسبیحوں پہ تسبیحاں دانے خرید رہا ہے، اور لمبی تسبیح بنا رہا ہے کہ 1000 دانوں کی بناؤں تو تب جا کر اس کا حساب بنے گا 1,00,000 کا۔ وہ لگا ہوا عملیات کے چکر میں، عملیات کے چکر سے نکلیے، عمل کیجئے۔ عمل کیا، وہ گئے، اور آپ نے فرمایا تیری شکل نہ دیکھوں، لا ارینک، تیری شکل نظر نہ آئے مجھے۔ بھائی مسجد میں تو آتا ہوگا، نہیں جاؤ جا کے کام کرو، محنت کرو، اللہ کی زمین بڑی ہے، نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لینا، یہ نہیں کہ تم پھر آ جاؤ مسجد میں، تمہاری شکل نہ دیکھوں، یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ جا کے محنت کرنی ہے۔ وہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول یہ میں نے 15 دن میں کمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر کا ہاتھ ہو نیچے والے ہاتھ سے۔ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے محنت کیجئے، کوشش کیجئے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیجئے طریقے سے، عقل سے، سمجھداری سے، اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ من جد وجد لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى۔ اللہ نے فرمایا ومن قدر علیہ رزق، جس کا رزق تنگ ہو جائے، فلینفق، اس کو چاہیے کہ وہ بھی خرچ کرے، مما آتاہ اللہ، اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ مال ہے تو مال کو خرچ کرے، طاقت ہے تو طاقت کو خرچ کرے، قوت ہے قوت کو خرچ کرے، فن آتا ہے تو اس فن کے اوپر کام کرے،
کوئی ہنر آتا ہے اس ہنر کے اوپر کام کرے. اللہ سب کے ساتھ ہے. میں نے ایک دن میری اپنی مسجد کے اندر ایک ساتھی آئے غربت کا رونا روتے ہوئے. بولے صاحب بہت برا حال ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پھل کھاؤ, ہم پھل کھا نہیں سکتے, اتنا مہنگا پھل ہے, یہاں تو روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں. میں نے ان کے منہ کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ دانت چونکہ شریفے کے بیج ہیں, وہ پتہ دے رہے تھے کہ یہ صاحب گٹکا یا پان ضرور کھاتے ہوں گے. میں نے کہا اگر برا نہ مانے کچھ سوال کروں کہ جی بالکل. میں نے کہا واقعتاً آپ کوئی فروٹ نہیں کھا سکتے؟ کہ نہیں جی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, فروٹ کہاں سے کھا سکتے ہیں. میں نے کہا اگر میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ آپ آج سے ہی فروٹ کھانے والے بن جائیں. یہ آپ بتائیے, جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے کہا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا سچ سچ. اور وہ میں بیٹھا ہوا بھی تھا محراب کے اندر مصلی پر نماز پڑھا کر ظہر کی. نہیں جی آپ انشاءاللہ پوچھیں, سچ سچ جواب دوں گا. گھبرا بھی گیا, وہ پتہ نہیں کیا سوال کریں گے. میں نے کہا آپ گٹکا پابندی سے کھاتے ہیں؟ ہاں وہ تو پابندی, اس کے بغیر تو میں مر جاؤں گا مولوی صاحب, اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کتنے کا گٹکا کھا لیتے ہیں, سچ سچ بتانا. لگے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, 200 روپے کا روز کا گٹکا, 200 روپے کا روز کا میں گٹکا, اس غربت کے اندر بھی. میں نے کہا اب میں تم کو فروٹ کھلانے لگا ہوں آج سے ہی. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک کام کرو, آج جاؤ اور تم 100 روپے کا گٹکا کھانا, 100 روپے جو بچیں گے نا اس کا گٹکا نہیں کھانا, یہ وعدہ کر لو. میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا ایسے ہی, کیونکہ حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تو آپ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کسی کو سمجھانے کا, بتانے کا, کہ آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. 100 روپے کا کھاؤ گے, 100 روپے کا نہیں کھاؤ گے. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ جو 100 روپے ہیں آج جانا اور جا کر کے تم نے کیلے خریدنے 100 روپے کے, کتنے آئیں گے؟ آج تو جی آج کل بہت زیادہ سستے ہوئے. میں نے کہا 2 درجن آئیں گے. تم نے صبح سے شام تک کیلے ہی کیلے کھانے. میں نے کہا کھا لیے کیلے؟ ہاں جی کھا لیے. میں کہا اور فروٹ کھلاؤں؟ میں نے کہا کل بھی 100 روپے کا ہی گٹکا تم دے رہے نا, 100 روپے جو ہوں گے نا اس کے تم نے کینو خریدنے. میں نے کہا صبح سے شام تک تم نے یہ پورے 1 درجن کینو یہ کھانے. تیسرے دن موسمبیاں خریدنا, چوتھے دن میں نے کہا 100 روپے کے سیب خریدنا, 5ویں دن تم یہ فروٹ خریدنا. وہ بیچارہ سنتا رہا, نظریں بھی نہیں ملا پا رہا. میں نے کہا 6ٹھے دن یہ والا فروٹ خریدنا. میں نے کہا میں نے تمہیں یہ والے فروٹ کھلا دیے, ڈرائی فروٹ کھلواؤں؟ وہ تو بہت مہنگے ہیں مولوی صاحب. میں نے کہا وہ کھلواتا ہوں, صبر کرو. 100 روپے کے بادام لینا, نہیں ملیں گے 100 روپے کے؟ کہ ہاں وہ ملتے ہیں. میں نے کہا 100 روپے کے بادام لینا. دوسرے دن 100 روپے کے پستے خریدنا, تیسرے دن 100 روپے کے کاجو خریدنا. وہ بیچارہ ہکا بکر. میں نے کہا تمہیں میں نے ابھی 10 منٹ کے اندر اندر سارا فروٹ کھلا دیا, ڈرائی فروٹ بھی کھلا دیا, کھانے والے بنو. تم خود ہی عمل نہیں کرتے اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے. ان مع العسر یسرا, اس کا دوسرا معنی اللہ فرماتا ہے کہ جس کے ہاتھ تنگ ہے وہ خرچ کرے گا تو اور بیچارہ کمزور ہو جائے گا. فرمایا نہیں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اللہ اس کے عسر کو یسر سے بدل دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اس کے عسر کو یسر سے بدل دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید کے اندر. تو ان مع العسر یسرا کا معنی ذرا غور فرمائیے گا, توجہ, کہ عسر اور یسر ایک ساتھ ہیں. ایک ساتھ کس طریقے سے ہیں کہ جہاں پر عسر کی انتہا ہے وہیں سے یسر کی ابتدا ہے. تو عسر کی انتہا یسر کی ابتدا سے جڑی ہوئی ہے. عسر کی انتہا یسر کی ابتدا سے جڑی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ ہے. ان میں مقارنت ہے, ان میں مقاربت ہے, یہ قریب قریب ہیں بالکل. اسی لیے کہ عسر کی انتہا سے ہی یسر کی ابتدا جڑی ہوئی ہے, ملی ہوئی ہے. جیسے ہی عسر کی انتہا ہوگی یسر کی ابتدا ہوگی. اور اللہ نے اس دن رات کے نظام میں ہمیں سب کچھ سمجھایا ہے. کبھی دن کی ابتدا ہوتی ہے, کبھی رات کی ابتدا ہوتی ہے, کبھی دن کی انتہا ہوتی ہے, رات کی انتہا پر دن کی ابتدا جڑی ہوئی ہے, اور دن کی انتہا پر رات کی ابتدا جڑی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے
کہ اس کے اندر ہماری نشانیاں ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ دن کے رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. رات کتنی ہی لمبی ہو جائے، ہاں کبھی لمبی بھی ہو جاتی ہے، کتنی لمبی ہو جائے، 12 گھنٹے کی ہو جائے، 13 گھنٹے کی ہو جائے، لیکن صبح نے آنا ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ بہ. جو بھی مسلمان آدمی اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور مصیبت کے پہنچنے کے بعد فیقول ما امرہ اللہ بہ، وہ اس مصیبت کے وقت وہ کہتا ہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. کس کا حکم دیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا یاد ہونی چاہیے ہر مصیبت زدہ کو، ہر پریشان کو، ہر بیمار کو. یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، واخلف لی بھی آتا ہے، واخلف لی بھی آتا ہے، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. کہنے لگیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا. اس کے پڑھ لینے کی برکت سے اللہ اس کی مصیبت کا نعم البدل اس کو عطا فرما دیتا ہے. اللہ اس مصیبت کا تدارک فرما دیتے ہیں. اللہ اس پریشانی کے پیچھے اس کی راحت کو لے آتے ہیں. اس کے عسر کے ساتھ ہی اللہ اس کے یسر کو لے آتے ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہوئی تھی. فلما مات ابو سلمہ، جب ابو سلمہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ مصیبت تھی بہت بڑی، کیونکہ ابو سلمہ ام سلمہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے پیسے والے بھی تھے. جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا قالت، کہنے لگیں ای المسلمین خیر لی من ابی سلمہ. میری جوانی ہے اور ابو سلمہ میرا شوہر مجھے داغ مفارقت دے گیا، کون سا ایسا مسلمان ہے جو ابو سلمہ سے اچھا ہو؟ کیونکہ اس دعا میں مصیبت میں تو الفاظ یہ تھے اللہم اجرنی فی مصیبتی، مصیبت میں جو تکلیف مصیبت پریشانی آئی ہے اس میں اجر دے دے، واخلف لی خیرا منہا، اور جو نعمت تھی جو چھن گئی اس سے بڑھ کر نعمت دے دے. جو راحت تھی وہ راحت ختم ہو گئی، مجھے اس راحت سے بڑھ کر راحت دے دے. پھر دل میں خیال آیا، دعا تو پڑھ لی، ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر مانگ رہی ہوں، ابو سلمہ سے تو بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے مرنے کے بعد بیویاں یہی کہیں کہ ان سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آمین کوئی بھی نہیں کہہ رہا بھائی، اچھا بننے کی کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب. اوپر خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں. کہتی ہیں میں نے یہ پھر بھی کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنِّي ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، باوجود اس کے کہ ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو مانگ رہی ہے لیکن ابو سلمہ سے کوئی بہتر ہے نہیں. ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، پھر بھی میں نے ذہن میں اس بات کے آنے کے باوجود میں یہی کہتی رہی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہتی ہیں فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کو پڑھ رہی تھی، اللہ نے ابو سلمہ کے بدلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شوہر بنا دیا. ان کا نعم البدل اللہ کے رسول، اور اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرما دی، یہ مقام عطا فرما دیا کہ میرا شمار ازواج مطہرات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین کے اندر میرا نام آ گیا، اور قیامت تک آنے والے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اللہ نے مجھے ماں بنا دی. ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ ہے یسر. یا تو نظر نہیں آ رہا،
یا عسر کی انتہا کے ساتھ یسر کی ابتدا جڑی ہوئی ہے۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ اس یسر کے انتظار میں اپنے عسر کے وقت کو گزارے اور یقین کے ساتھ گزارے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے۔ واقعات قرآن مجید کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ، ان کا عسر بڑھ گیا، بہت